السلام علیکم، کیا حال ہے؟ یہ لیں جناب، ایک مرڈر کیس سولو ہو گیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کون سا مرڈر کیس۔ آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کا جو ناردرن ایریاز میں باجوڑ میں تھے میرے خیال میں، ریحان زیب صاحب، ینگ بندہ تھا، وہ قتل ہوا تھا اور انہوں نے بہت شور مچایا، اس کی لاش پہ بہت سیاست کی پی ٹی آئی والوں نے۔ تو اب کیا ہوا ہے؟ ضمنی الیکشن ہوئے اور اس کا بھائی مبارک زیب جیت گیا الیکشن، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں جناب، اس نے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کو ہرایا، اور ارشاد بھٹی کے مطابق جس کو ٹکٹ دی گئی تھی وہ عمران صاحب کے کہنے پہ دی گئی تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ریحان زیب کو مروانے میں کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کا ہاتھ تھا۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ سمجھو الزام لگا دیے، نہیں جناب، پاور پولیٹکس میں یہ چیز عام ہے، اور یہ کوئی آج سے نہیں ہو رہا کہ آپ نے ہمدردیاں لینے کے لیے اپنا بندہ مروا دیں۔ دس از ویری مچ کامن پریکٹس، یہ ہوتا ہے، سازشیں ہوتی ہیں۔ تو آپ مجھے بات بتائیں، مبارک زیب کس طرح جیت گیا؟ پی ٹی آئی اتنی اسٹرانگ تھی، ہر بندے کو پتہ تھا کہ پی ٹی آئی کا ورکر ریحان زیب جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا گیا، تو ساری جو ہے وہ ہمدردیاں پی ٹی آئی کی طرف ہونی چاہیے تھی۔ سب سے پہلے تو مبارک زیب کو ٹکٹ ملنا چاہیے تھا، ٹکٹ ملتا نا کہ یار آپ کا بھائی جو ہمارا اتنا قیمتی ورکر تھا وہ شہید ہو گیا، تو اب ہم نے یہاں پہ ثابت کرنا ہے کہ پی ٹی آئی ہی اصل فورس ہے، تو یہ لیں مبارک زیب صاحب آپ پارٹی کا ٹکٹ لیں۔ لیکن نہیں، یہ جو پی ٹی آئی کا پیور ٹیررسٹ گروپ ہے جس نے ریحان زیب کو قتل کیا، جس کا کیونکہ اب کبھی بھی کیس نہیں کھلے گا، خاص طور پہ جب تک پی ٹی آئی ہے کہ آپ کے گنڈا پور صاحب آگے ہوں جو کہ خود بہت بڑے ایک جو ہے نا ٹیررسٹ قسم کے بندے ہیں، تو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اس کا قاتل کون تھا، جبکہ پتہ اب چل رہا ہے ضمنی الیکشن کے نتائج سے کہ پی ٹی آئی ہی قاتل ہے۔ جس طرح انہوں نے ضلع شاہ کی لاش پہ سیاست کی، جس طرح انہوں نے جو 9 مئی میں لوگ مارے گئے ان کی لاش پہ سیاست کی، یہ انتشاری پارٹی ہے، اس کا کوئی پاکستان کے وجود، بہتر وجود سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ یہ چاہتے ہی ہیں پاکستان جو ہے وہ اپنی سٹیبلٹی کھو دے۔ ان کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے، ہر وقت یہ خبروں میں رہتے ہیں۔ سعودی عرب کا وزیر خارجہ آیا تو مروت نے بیان دے دیا، جناسہ سعودی عرب بھی شامل تھا۔ وہ بشرا جو ہے مانکہ، اس کے ڈرامے نہیں ختم ہوتے، 3 قطرے ہار پیک کے مجھے یہ ہو گیا، وہ بھی نہیں کچھ نکلا، سب ڈرامے جھوٹ چوتالی۔ اور یہ جو لوگ اندھے ہیں، یہ میں وہی بات آ جاتی ہے، میجورٹی وہی ہیں جو پیسہ کما رہے ہیں، انہیں پتہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹویٹر پہ کئی لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، میری ٹویٹس کو لائک بھی کرتے ہیں، وہ اپیرنٹلی پی ٹی آئی کے فالوور ہوتے ہیں، پر وہ ہر جگہ پہ پلے کر رہے ہوتے ہیں اپنی پبلسٹی، اپنی گروتھ بڑھانے کے لیے۔ ارشد شریف کا قتل، وہ بھی مجھے یاد آیا، اس پہ کتنا ابھی تک کھیل رہے ہیں۔ یہ پارٹی جو ہے نا بالکل لاشوں پہ سیاست کرتی ہے، اور ہر ٹیررسٹ پارٹی جو ہے نا لاشوں پہ سیاست کرتی ہے، کیونکہ لاشوں پہ سیاست جو ہوتی ہے نا اس کے ساتھ فیلنگ اٹیچ ہوتی ہے۔ جس طرح میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں نا کہ ہمیں مذہب کے نام پہ، ہمیں نیشنلزم کے نام پہ بیوقوف بنایا، اس طرح یہ سیاست کے جو ہے نا، آپ لاشوں کی جب سیاست کرتے ہیں اس پہ بھی بہت بیوقوف بنایا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بھی فیلنگ اٹیچ ہوتی ہے، مذہب کے ساتھ بھی فیلنگ اٹیچ ہوتی ہے، آپ کی ریاست کے ساتھ بھی فیلنگ اٹیچ ہوتی ہے۔ نیشنلزم جو ہوتی ہے وہ ایک فیلنگ ہوتی ہے آپ کی۔ تو یہ اب آپ خود ڈیکوڈ کر لیں چیزوں کو کہ یہ کس کروٹ بیٹھ رہی ہیں چیزیں، اور یہ جو یوتھی یہ اندھے بنے ہوئے ہیں، یہ کب تک اندھے رہیں گے؟ آہستہ آہستہ ساری چیزیں کھل جانی ہیں، صرف جو بند ہونی ہے نا وہ انشاءاللہ خان صاحب نے کی جو ہے نا ذات بند ہونی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے بند رہے گی تا مر گئے عمران خان صاحب، تاکہ پاکستان کو کوئی سکون ملے۔ یہ بھی جو ہے نا یہ عمران خان تک ہے، باقی
کوئی اس طرح کی سیاست افورٹ نہیں کر سکتا. وجہ یہ ہے کہ باقی اس طرح کے پلانٹڈ نہیں ہیں. وہ ہاں عمران خان کے ساتھ پیسہ تو ضرور بنا رہے ہیں، پر اس طرح کی سیاست جو ہوتی ہے نا، وہ بالکل جو ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا، اور جو بلٹ اپ ہوا ہوتا ہے، وہ اس طرح کر سکتا ہے بندہ. جس طرح عمران خان ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک پروجیکٹ ہے جو لانچ کیا گیا ہے. تو یہ آپ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. میں نے کہا آئی وانٹ لائک ٹو شیئر ود یو. مائٹ بھی یہ اس طرح چیز ہائی لائٹ نہ ہو، لیکن یہ ان ہائی لائٹڈ نہیں جانی چاہیے. اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ریحان زیب کے بھائی کو ٹکٹ پی ٹی آئی نے کیوں نہیں دیا، اور پھر وہ جیتا تو کیوں وہ پی ٹی آئی سے اور کیسے پی ٹی آئی سے جیت گیا. اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ مبارک زیب جو ہے وہ کس پارٹی کو جوائن کرتا ہے. اللہ حافظ.